السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت۔ رواه البخاري ومسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ نماز کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، سامعات، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسانوں پر عائد ہوتی ہے وہ نماز۔ زکوٰۃ سال بھر میں 1 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ رکھنا ہے، لیکن نماز کو دنوں رات میں 5 مرتبہ پڑھنا ضروری۔ نماز کی عظمت کو اگر آپ جاننا چاہیں، اس کی اہمیت کو جاننا چاہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے، حج ان لوگوں پر فرض ہے جو بیت اللہ کے لیے راستے کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو، مالداروں پر فرض ہے۔ آدمی بہت بوڑھا ہو گیا، روزہ رکھ نہیں سکتا ہے تو روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے 1 دن مسکین کا کھانا کھلاتا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، یہ جس طرح امیر پر فرض ہے اسی طرح غریب پر بھی فرض ہے، یہ جوان پر بھی فرض ہے، یہ بوڑھوں پر بھی فرض ہے، یہ صحت مند پر بھی فرض ہے، بیماروں پر بھی فرض ہے۔ جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، جو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر نماز پڑھے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے میں دقت ہے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے۔ الغرض زندگی میں اگر روح ہے، جان ہے تو نماز ضروری ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ نماز کی عظمت کو سمجھنا ہو تو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر عبادتوں کو دنیا میں فرض کیا، زکوٰۃ کو، روزہ کو، حج کو، خیرات کو اور بھی چیزوں کو اللہ نے دنیا میں فرض کیا، لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو
معراج کرایا، آسمان پر بلایا اور یہ نادر تحفہ دیا، اپنے چہیتے پیغمبر کو ایک بہترین تحفہ دیا نماز کی شکل میں۔ آپ جانتے ہیں نبی کو جب یہ تحفہ ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہا کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، بڑے ٹینشن میں رہا کرتے تھے، بڑے دکھ میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ دیا۔ اور پہلے یہ 50 وقت کی نماز فرض تھی۔ راستے میں واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے تمہیں کیا چیز تحفے میں دیا ہے؟ کہا 50 وقت کی نماز اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری قوم 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، میں نے اپنی قوم کو بنو اسرائیل کو آزمایا ہے، میں جانتا ہوں 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، جاؤ اللہ سے کچھ تخفیف کرا لو، ہلکا کرا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے گئے جاتے گئے، 5 وقت کی اللہ تعالیٰ نماز کم کرتا گیا، پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر گئے، لاسٹ میں 5 وقت کی باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اب بھی کم کراؤ، اب بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ کے پاس اب جانے میں شرم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، نبی کے ذریعے اعلان کرو، اسے 50 وقت کے برابر ثواب ملے۔ تو یہ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی عظمت کو جاننا ہو سمجھنا ہو تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لڑائی چل رہی ہو دشمن سے، میدان جنگ میں مسلمان موجود ہوں اور لڑائی چل رہی ہو، تیروں کی تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہوں، ایسے وقت میں بھی نماز آ جائے تو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان اگر ہیں، میدان کارزار میں ہیں، جنگ میں ہیں، نماز کا وقت آ گیا تو آپ نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوگا لیکن نماز تو پڑھنا ضروری ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک فوج دشمن کا مقابلہ کرے اور دوسری فوج نماز پڑھے، جب یہ نماز پڑھ لیں تو یہ مقابلے کے لیے چلے جائیں اور جو مقابلہ کر رہی تھی وہ آ کر نماز پڑھیں۔ نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں، نماز متعینہ وقت پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز متعینہ وقت پر فرض ہے، اس کو ہم اپنے حساب سے ٹال نہیں سکتے۔ نماز کا ایک خاص وقت ہے۔ نماز جس طرح گھر میں بھی فرض ہے، آپ سفر پر جا رہے تو بھی فرض ہے۔ یہ اور بات ہے سفر میں آپ کے لیے تخفیف کر دی جاتی ہے، قصر کی اجازت ہو جاتی ہے، آپ ظہر 2 رکعت پڑھ لیں، عصر 2 رکعت پڑھ لیں، عشاء 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن نماز سے راحت نہیں، نماز کو پڑھنا ضروری۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے بار بار اس کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب رکوع لوگ کر رہے ہیں، سجدہ ساتھ میں کر رہے ہیں، اس وقت آپ نماز پڑھیں، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے مگر یہ کہ دین کو اخلاص کے ساتھ ادا کریں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، یکسو ہو جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی سیدھی دین ہے، یہی سیدھا راستہ۔
آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 پیلرز پر قائم ہے، 5 ستون پر قائم ہے۔ آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، دیوار ہے، پیلر ہے، ستون ہے، مسجد اس پر ٹکی ہوئی۔ اگر کسی بھی گھر میں پیلرز نہ لگائے جائیں، ستون مضبوط نہ بنایا جائے، تو لوگ کہتے ہیں گھر کمزور ہو جاتا ہے، اس میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ اور اسلام نے 5 پیلرز بنائے ہیں، اور ہم نماز جیسے پیلرز کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں کہ ہمارا دین خطرے میں ہے کہ نہیں، یہ کوئی ٹینشن نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ جب نبی کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرو، خاموش نہ رہا کرو۔ اور اسلام کی بنیاد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے تو حج بیت اللہ کرنا ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں، 5 ستون ہیں، جو ان پر چلتا رہے گا گویا اسلام پہ مضبوطی سے چل رہا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی ستون کو اگر ادا نہیں کیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھا، سمجھو وہ اسلام کو کمزور کر رہا، اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان قریب ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے۔ مسلمان بھائی، نماز بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ نماز اتنی اہم اور ضروری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، نماز کو قائم کرنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول سے جب بیعت کی تو نبی نے اس بات پر بیعت کی، نماز قائم کرتے رہنا، جب تک جان ہے نماز پڑھتے رہنا، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، والنصح لکل مسلم اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنا، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، ہر مسلمان کا بھلا سوچتے رہنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ایک اہم چیز ہے، وہ جو بیعت لیتے تھے نماز پڑھنے کا حکم دیتے کہ نماز پڑھتے رہنا۔ نماز کی عظمت کو سمجھنا ہو، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری جملہ، آخری سینٹنس آپ کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے، الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، تم کو اللہ نے بوس بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، عہدہ منصب تم پائے ہو، تمہارے نیچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ نبی کی آخری وصیت ہے۔ آخر میں کس چیز کی وصیت کی جاتی؟ آخر میں کس چیز کی وصیت کی جاتی؟ اہم چیزوں کی لوگ وصیت کرتے ہیں، پیسہ وہاں رکھا ہے، کاروبار ایسے چلانا، اس کو ایسے چلانا، اہم چیزیں آدمی بتاتا کہ کہیں روح نکل نہ جائے۔ ام سلمہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں، آپ کا بولنا دشوار ہونا، پھر بھی یہ بات کی تاکید کر رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں۔ تو نماز کتنی اہم چیز ہے کہ نبی کی آخری وصیت یہی ہے کہ لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز کو ترک نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مشن پر بھیجتے تھے تو سب سے پہلے انہیں اس بات کا حکم دیتے تھے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا،
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو انہیں تاکید کیا، انہیں تعلیم دیا کہ ایسی قوم کے پاس جا رہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے داعی کو لوگوں کے بارے میں جانکار ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں، کس لیول کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ تم ان پڑھ جاہلوں کے پاس نہیں جا رہے ہو، پڑھے لکھے لوگ اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس جا رہے، ان کے پاس کتاب ہے۔ انہیں سب سے پہلے تم جس چیز کی طرف بلانا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں۔ آج ہم نے دعوت و تبلیغ کے مشن کو چھوڑ دیا ہے، آج خود ہم اپنے اوپر اسلام کو فٹ نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو دین کی تعلیم کیا دیں گے، دوسروں کو دین کے بارے میں کیا بتلائیں گے، کیا سمجھائیں گے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو دین سے دور بھاگنے میں عافیت سمجھ رہا ہے، دین سے دور بھاگ رہا ہے، فیشن میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ تو آج کل نام بھی کامن رکھتے ہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ نام کیسا ہے، مسلم نام ہے کہ ادر نام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ کلمہ شہادتین کا اقرار کر لیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر 5 دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو ان سے یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، مال کو زکوٰۃ کو مالداروں سے لیا جائے گا، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور زکوٰۃ کو غریبوں میں مسکینوں میں بانٹ دیا جائے گا، جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کس سے لیا جائے؟ مالداروں سے لیا جائے گا۔